بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ حضرت علی ابن طالب علیہ السلام ایک دن صبح اٹھے تو آپ کو بھوک محسوس ہوئی۔ آپ نے جناب فاطمہ زہرا سے کہا، کیا آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، اس ذات کی قسم جس نے میرے پدر بزرگوار کو نبوت اور آپ کو وصایت سے مشرف فرمایا ہے، 2 دن سے میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ میں اپنے آپ پر اور اپنے بچوں پر اصرار کر کے آپ کے سامنے کھانا پیش کرتی رہی ہوں، اور آج تو وہ بھی ممکن نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا، کیا آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جناب فاطمہ زہرا نے عرض کی، اے ابو الحسن، مجھے شرم آتی ہے کہ آپ کو کسی ایسی چیز کی زحمت دوں جو بظاہر آپ کے اختیار میں نہ ہو۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کیا اور تلاشی معاش میں گھر سے نکلے اور کسی سے 1 دینار قرض لیا۔ بازار گئے تاکہ اپنے اہل خانہ کے لیے کھانے کا کچھ سامان خرید کر لے جائیں کہ اتنے میں مقداد بن اسود سے ملاقات ہو گئی۔ یہ گرمیوں کے دن تھے، دھوپ کی وجہ سے مقداد کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ حضرت علی نے مقداد سے پوچھا، تم اس شدت کی گرمی میں گھر سے کس لیے نکلے ہو؟ مقداد نے عرض کیا، مولا، بس میرا حال نہ پوچھئے تو بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ ممکن نہیں، جب تک میں تمہارا حال نہ پوچھ لوں گا تمہیں یہاں سے جانے نہ دوں گا۔ مقداد نے کہا، خدا کے لیے مجھے جانے دیجیے، اب میرا حال ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، بھائی، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں کہ مجھ سے اپنا حال پوشیدہ رکھو۔ مقداد نے عرض کیا، اگر آپ کا اصرار ہے تو سنیے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کے بھائی کو نبوت اور آپ کو وصایت سے نوازا، اس وقت میرے گھر والے فاقے سے ہیں، بس یہی وجہ ہے کہ میں اس وقت گھر سے نکلا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، میں بھی اسی ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کی قسم تم نے کھائی ہے کہ میں بھی اسی فکر میں گھر سے چلا ہوں اور اس کے لیے ایک شخص سے 1 دینار قرض لیا ہے۔ خیر، اب تم اسے لے کر اپنی ضرورت پوری کرو۔ یہ کہہ کر آپ نے وہ دینار مقداد کے حوالے کیا اور خود مسجد تشریف لے گئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ظہر اور عصر اور نماز مغرب پڑھی۔ نماز مغرب کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے جو صف اول میں تھے اور فرمایا، اے علی، آج کی رات میں تمہارے گھر مہمان ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام حیران ہوئے کہ آپ کو کیا جواب دیں۔ ادھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذریعہ وحی الہی اس بات پر مامور تھے کہ رات کا کھانا حضرت علی کے ساتھ کھائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو خاموش دیکھ کر فرمایا، اے علی، تم خاموش کیوں ہو؟ حضرت علی نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دل و جان سے حاضر ہوں، تشریف لے چلیے۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور دونوں اسی حالت میں بیت جناب فاطمہ پر پہنچے۔ دیکھا کہ آپ مصلی عبادت پر مشغول مناجات ہیں اور آپ کے مصلی کے پیچھے ایک طبق رکھا ہوا ہے جس میں کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی اپنے پدر بزرگوار کی آواز سنی، اپنے مصلی سے اٹھی، بابا کو سلام کیا۔ آپ نے جواب دیا اور محبت سے سر پر ہاتھ پھیرا اور پوچھا، بیٹی، کیسا مزاج ہے؟ آپ نے عرض کیا، بابا، خدا کے فضل سے اچھی ہوں۔ اس کے بعد وہ طبق لا کر آپ کے اور حضرت علی کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت علی نے آپ کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ جناب فاطمہ زہرا نے عرض کیا، اے ابو الحسن، کیا بات ہے؟ آپ مجھے بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، کیا مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، مگر آپ نے تو قسم کھا کر کہا تھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اب بھی میرے اس قول و قسم کی صداقت پر شاہد ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، پھر یہ کھانا آپ کے پاس کہاں سے آیا ہے اور ایسا خوشبودار کہ آج تک کسی کھانے میں ایسی خوشبو محسوس نہیں ہوئی؟ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت علی علیہ السلام کے کاندھے پر رکھا اور ارشاد فرمایا، اے علی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اس دینار کا بدلہ ہے جو تم نے مقداد کو دے کر اثار سے کام لیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عنایت فرماتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، اے علی، اس خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں اس وقت تک نہ اٹھانے کا تہیہ و ارادہ فرمایا ہے کہ جب تک تمہیں حضرت زکریا علیہ السلام کا مرتبہ اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو مریم علیہ السلام کا رتبہ نہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب بھی زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس محراب میں آتے تو ان کے پاس رزق یعنی کھانا وغیرہ دیکھتے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔